بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرات بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، یعنی کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تھے، اس کی قرات کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ٹھہر جاتے، پھر اس کے بعد پڑھتے الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالکی یوم الدین پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور پھر ٹھہر جاتے، اہدنا الصراط المستقیم پھر ٹھہر جاتے، صراط الذین انعمت علیہم اور ٹھہر جاتے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور پھر ٹھہر جاتے اور کہتے آمین۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بہت واضح پڑھتے تھے، یعنی کہ ایک ایک حروف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت سمجھ میں آتی تھی، اور اس طرح پڑھتے تھے کہ گویا کہ آپ کسی مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کرنے کا، یعنی کہ نماز کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے قرآن پڑھتے تھے، اور آپ جب انفرادی طور پر تلاوت کرتے یا انفرادی نماز پڑھتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ قرآن کریم کو ٹھہر کر نہیں پڑھتے ہیں یا اس کو واضح نہیں پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں جو ہمارے حفاظ اکرام تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کہیں 3 دن میں تراویح پوری مکمل ہو رہی ہے، کہیں 10 دن میں مکمل ہو رہی ہے، کہیں 17 دن میں مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کو اللہ کا کلام کہا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کے اندر جو کلام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے مخاطب ہے، اور اللہ کی بات کو جلدی جلدی بغیر سمجھے بوجھے پڑھنا یا لوگوں کو بتانا، یہ اس کی بے ادبی ہے، اس کی بے حرمتی ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آیا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، اور یہی طریقہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیات ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا گیا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مومنین اور صالحین بندوں کو جنت کی بشارت دی ہے، کہیں پر لوگوں کی منافقت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، کہیں پر بتایا گیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ، کہیں پر بتایا گیا ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح پیش آؤ،
کہیں پر جہنم کے عذاب کی دھمکیاں دی گئی ہیں، کہیں پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، کہیں پر گناہوں پر تمہیں جو ہے شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو جب کہیں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیات آئے تو انسان کو اس وقت ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے، اور جب کہیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی بشارت ملتی ہو تو وہاں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کہیں پر ہم کو منافقانہ صفات بتائی گئی ہیں قرآن میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ تو ہم کو ٹھہر کر اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ اس طریقے کی جو ہے یہ خرابیاں تو نہیں پائی جاتی کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں جب قرآن مجید کو پڑھتا تھا تو میرے والد محترم مجھ سے کہتے تھے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو جیسے کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ یقیناً قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس سے بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن ہدی للناس ہے، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے، قرآن جہنم سے بچنے کے لیے ہم کو راستہ مہیا کرتا ہے، قرآن ہم کو گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے۔ تو اس سے ہمارا جو رشتہ ہو وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہو وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کو روز پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر اور کھینچ کھینچ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم کو قرآن مجید بھی بتاتا ہے، حدیث بھی بتاتی ہے، اور ہمارے امت کے علماء جو بہترین علماء ہیں جنہوں نے قرآن مجید پر بہت کام کیا ہے، ان سے بھی ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔